حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کریم آقا کی بارگاہ میں کوئی چیز طلب کرنے کے لیے، کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا، تو اگر گھر میں کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو کریم آقا مجھے ارشاد فرماتے کہ بلال جاؤ قرض اٹھا کر اس کی ضرورت پوری کرو، اور میں مدینہ پاک کے چھوٹے چھوٹے محلوں میں جایا کرتا اور تھوڑا تھوڑا قرض اٹھاتا تھا، مہمانوں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا زید بن ثانہ، میں اس کے پاس سے گزرا تو وہ کہنے لگا کہ بلال تم لوگوں سے قرض اٹھاتے ہو اور میرے پاس ایسے ہی پیسے پڑے ہوتے ہیں، مجھ سے قرض لے لیا کرو اور تم ٹائم پہ واپس بھی کر دیتے ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے قرض لے لیا۔ 1 ماہ کا معاہدہ ہوا۔ جب 1 مہینے میں سے ابھی 3 دن باقی رہتے تھے، کریم آقا جا رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چوک میں روک لیا۔ چوک لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے حضور کو کھڑا کر لیا اور اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے بلال بتائیں ہمارا معاہدہ کیسے ہوا تھا؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو معاہدہ پورا ہونے میں 3 دن باقی ہیں۔ تو وہ برا بھلا کہنے لگ گیا، سخت باتیں اس نے کی، بڑی سخت باتیں، نعوذ باللہ۔ حضور کے خاندان کو اور دادا جان کا بھی اس نے ذکر کیا، کہا کہ آپ تو ایسے ہی ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو جب اس نے سخت باتیں کی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، فرمایا میں تیرا سر اڑاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عمر یہ کیا بات ہے؟ آپ کہا کیا کہ اس کو کہو کہ ہلکی بات کرے اور ہمیں کہو کہ اس کا قرض ادا کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عمر تم نے اس کو ڈانٹا ہے، اب تم ہی اس کو ساتھ لے کے جاؤ اور اس کا قرض ادا کرو۔ جو اس کو قرض دینا ہے اس کے بدلے اس کو کھجوریں دو اور تھوڑی زیادہ دے دینا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، عرض کی یا رسول اللہ زیادہ کیوں دوں؟ فرمایا تو نے اس کو ڈانٹا ہے اسی لیے اس کو کھجوریں زیادہ دینی ہے تھوڑی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساتھ لے گئے اور مجبور تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم تھا۔ آپ نے اس کو کھجوریں دی اور تھوڑی زیادہ بھی دی، فرمایا کہ تیری کھجوریں پوری ہو گئی، اب جا نکل جہاں سے، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ جب اس نے کھجوریں لے لی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ گیا، کہنے لگا عمر تم مجھے جانتے ہو، میں زید ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے اس سے کیا غرض، جا اپنا کام کر۔ کہتا ہے عمر آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، اہل یہود میں سے تورات کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تورات کا عالم تھا۔ کہتا ہے کہ میری مجبوری سمجھ، میں نے جو تورات میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں اس میں سے یہ بھی پڑھی ہے کہ اگر کوئی جتنی بھی جہالت کرتا جائے گا تو اس نبی کا حلم، صبر اور برداشت بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میں نے آج جہالت کی حد کر دی ہے، اس سے زیادہ جہالت مجھ سے نہیں ہوتی تھی۔ عمر میں اس بات کا علم رکھتا تھا، میں تورات کو جانتا تھا، میں نے تورات میں یہ بات پڑھی تھی۔ عمر میری مجبوری سمجھ، میں وہ بات دیکھ کر اس کی تسلی کر کے اسلام میں آنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ کس بات پر؟ کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے نبی مان لیا ہے۔